لڑائی مڈل ایسٹ میں ہو رہی ہے، پاکستان میں نہیں ہو رہی، اس لیے پاکستان کو شٹ ڈاؤن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اسکولوں کو شٹ ڈاؤن نہیں کرنا، ہم نے فیکٹریوں کو شٹ ڈاؤن نہیں کرنا، ہم نے ٹرانسپورٹ کو شٹ ڈاؤن نہیں کرنا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے ہمیں اپنے ملک میں جو ریفارمز کرنی چاہیے تھی پچھلے 10 15 20 سال میں، ان کو اب کر دینا چاہیے۔ اب آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو حکومت کے اخراجات سلیش کرنے پڑیں گے۔ آپ بے مقصد قسم کے اخراجات نہیں کر سکتے۔ آپ حکومتی اخراجات کو کم کریں اور اس کی اپوزٹ اس کا یہ ہے کہ آپ عوام کی جیبیں بھریں، عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ مارنا بند کریں۔ سر، گورنمنٹ ایک ہی سٹانس لیے ہوئے ہے پچھلے چند ہفتوں سے کہ جناب جتنے چیلنجز ہیں اکانومی کے پاکستان کے اب اسپیشلی آفٹر دا وار، یہ جنگ کی وجہ سے ہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہاں تک کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے تو فرما دیا کہ اگر احتجاج کرنا بھی ہے پیٹرولیم پرائسز کے اوپر تو وہ نیتن یاہو کے خلاف کیجئے، پاکستانی حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سر، سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ موجودہ پیٹرولیم پرائسز میں ٹیکسز، لیویز، اس میں سر حکومت کا کس حد تک قصور ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے حالات و واقعات کیا ہیں؟ دیکھیں، آپ دنیا میں تو قیمتیں ڈیفینیٹلی اوپر جا رہی ہیں، لیکن جس طریقے سے پاکستان میں اوپر گئی ہیں وہ ہمارے ارد گرد کے ممالک میں نہیں گئیں۔ آپ ہندوستان میں دیکھیں، ابھی بھی ان کی پرائسز جو ہیں پاکستانی روپیز میں ہم سے بہت کم ہیں، 40 50% کم ہیں۔ اسی طرح بنگلہ دیش ہے، دوسرے ممالک ہیں جہاں پہ وہ بھی تیل مڈل ایسٹ سے ہی لیتے ہیں، تو قیمتیں اتنی نہیں بڑھی جتنی ہماری بڑھی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو تیل ہے اس کے اوپر حکومت کے خاصے ٹیکسز ہیں، اور یہ لیوی اور کسٹم ڈیوٹیز اور سیلز ٹیکس اور یہ ساری چیزیں ملا ملو کے وہ قیمتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو پہلے انہوں نے 450 کے قریب پرائس جو تھی 358 شاید کی تھی، اس کے 458 کی تھی، جس پہ خاصا شور مچا تھا، اور اس کے بعد پھر لیوی کو 80 روپے تک محدود کیا گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی یہ قیمت بہت زیادہ ہے، اور پاکستان کی جو اسٹریٹجی ہے یہ میرے خیال میں درست نہیں ہے، کیونکہ حکومت سمجھ رہی ہے کہ یہ اس کی وجہ سے یہ پرائسز انکریز کر کے وہ کیا کرنا چاہتی ہے، وہ اپنے جو حکومت کے اخراجات ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ فائنینس کرنا چاہتی ہے، اور ان اخراجات کو کم نہیں کرنا چاہتی۔ تو پچھلے چند سالوں میں 5 6 سال 10 سال میں بیوروکریسی کا بہت بڑا حجم بن گیا ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہر چیز میں بیوروکریسی آ گئی ہے، تو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے جو عوام ٹیکسز میں دے رہی۔ تو اس وقت ایک جنگ مڈل ایسٹ میں ہو رہی ہے، لیکن پاکستان ایسے لگتا ہے کہ جنگ پاکستان میں ہو رہی ہے، کیونکہ پاکستان اپنی اکانومی کو شٹ ڈاؤن کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اتنی زیادہ اگر آپ پرائسز بڑھائیں گے تو آپ ظاہر ہے کہ آپ کی انڈسٹری بند ہوگی، اور پھر آپ کا جو ایگریکلچر ہے وہ بھی افیکٹ ہوگا۔ تو حکومت کو پاکستان کی جو سپلائی چین ہے اس کا کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ اپنی ٹیکس پورے کر رہی ہے، ریونیو پورے کر رہی ہے، اپنا پیٹ پال رہی ہے، لیکن اکانومی میں جو آپ کی سپلائی چین ہے، جس میں زراعت کی سپلائی چین آتی ہے، جس میں انڈسٹری کی سپلائی چین آتی ہے، سروسز کی سپلائی چین آتی ہے، ہر ایک کو وہ متاثر کر رہی ہے، اور ایسے بیہیو کر رہے ہیں جیسے کہ بھی اب پاکستان خود جنگ میں ہے۔ ڈاکٹر اب صاحب، اس میں جو اسکول بند، سبسڈیز اور یہ جو پیٹرولیم کے اوپر یہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ فری کر دینا پنجاب میں، وفاق نے اسلام آباد کی حد تک کر دیا، یہ کوئی عام آدمی کے لیے ریلیف کسی حد تک تو تاثر تو ایک ہے نا کہ کسی حد تک ریلیف ہے اس سے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سبسڈی کسی چیز پہ نہیں ہے، کیونکہ سبسڈی تو وہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے 100 روپے کی چیز حکومت کو پڑ رہی ہے اور وہ 80 روپے میں بیچ دے تو 20 روپے کی آپ کہتے ہیں سبسڈی حکومت نے اپنی جیب سے دے دی۔ تو یہاں تو پہلے ہی آپ جو چیز 200 روپے کی ہے اس کو آپ 450 پہ بیچ رہے تھے، 450 پہ شور مچا تو اب کوئی 350 پہ بیچ رہے ہیں۔
تو ابھی بھی تو آپ ٹیکس پہ ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں نا. آپ سبسڈی تو اس وقت ہوتی کہ یہ 200 سے نیچے چلی جاتی تو آپ کہتے ہیں حکومت نے اپنے پاس سے پیسے دے کے یہ سبسڈی دی ہے. سو سبسڈی کی ڈیفینیشن بھی عوام کو ایک قسم کا دھوکہ دیتی ہے. مین مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی اکانومی کو چلانا ہے. سب سے ضروری چیز جو پاکستان کی اکانومی میں ہے کہ اب آپ کی فیکٹریاں بند نہیں ہونی چاہیے. آپ کے کسان کو کام کرنے میں پوری سہولت ہونی چاہیے. اس کی فائنینسنگ پوری ہونی چاہیے. اس کا فرٹیلائزر جو ہے وہ مناسب قیمت پہ ہونا چاہیے. اب نیکسٹ راؤنڈ آپ کو پتہ ہے کہ اس یوریا. جنگ کی وجہ سے فرٹیلائزر پرائسز یس بڑھ رہی ہیں. یس یس. لیکن ہم پاکستان میں تو اس فرٹیلائزر کو نہیں استعمال کرتے. ہم اپنا فرٹیلائزر بناتے ہیں اور بڑے ان کو سستی گیس دے کے فرٹیلائزر بناتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھ لیں آگے چل کے یہ پاکستان میں بھی فرٹیلائزر مہنگا ہوگا یا وہ ملے گا ہی نہیں. اسی طرح آپ کے بہت سی چیزیں جو پاکستان میں بنتی ہیں لیکن کیونکہ ان کی انٹرنیشنل پرائس بڑھتی جائے گی تو وہ پاکستان میں بھی وہ اسی طرح ہم کریں گے. سو پاکستان کا جو اصل مسئلہ آئی ایم ایف پروگرام نہیں ہے, ڈیمانڈ مینجمنٹ نہیں ہے. پاکستان میں اصل مسئلہ سپلائی مینجمنٹ کا ہے کہ لیکن ہماری سر جو سپلائی ڈاکٹر صاحب یہ گورنمنٹ تو بڑی چیزیں ہیں. ایکسپیرینسڈ ہے. شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں ملٹیپل ٹائمز, ان کے بڑے بھائی ملٹیپل ٹائم وزیر اعظم رہ چکے ہیں جو پارٹی کے سربراہ. سو دے بیسکلی انہوں نے یہ امپریشن تو یہی کریٹ کیا تھا نا کہ وی آر ایکسپیرینسڈ اینڈ وی کین مینیج تھنگس. یہ امپریشن تو ہے لیکن مینج ہو نہیں رہا. اگر ہونا ہوتا تو اتنے سال رہے ہیں, طاقت ان کے پاس رہی ہے, پیپلز پارٹی کے پاس طاقت رہی ہے, لیکن پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ دنیا میں ڈوبتی ہی چلی جا رہی ہے. ہم غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں. اب 4-5 رپورٹیں جو ابھی پچھلے 6 مہینے میں آئی ہیں اس میں ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ تقریباً 45 سے 50% لوگ غربت کی لکیر کے نیچے پہنچ چکے ہیں. پھر ایک رپورٹ آئی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں انہیں خوراک نہیں ملتی اور ان کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, ان کی سٹنٹنگ ہو رہی ہے, برینز ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. تو یہ ساری چیزیں تو آئی ہیں. تو حکم رانی کس نے کی ہے؟ اور آپ جو ہمیں اس وقت بجلی کا بحران ہے وہ کس نے کریٹ کیا ہے؟ یہ سارے لوگ جو حکومت میں بیٹھے ہیں انہی کا اس میں حصہ ہے. انہوں نے ان ساری ڈیسیجنز لی ہیں. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہی سالو کریں گے تو گڈ لک ٹو یو. سر واٹس کمنگ اوے, واٹ نیکسٹ؟ کیونکہ ابھی وار تو چل رہی ہے اور پوری دنیا کے اندر ایک ویو نئی مہنگائی کی آ گئی ہوئی ہے. پاکستان میں کتنی مہنگائی بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں ان ڈیز ٹو کم؟ دیکھیں پہلا میسج تو میرا یہ ہے کہ لڑائی مڈل ایسٹ میں ہو رہی ہے, پاکستان میں نہیں ہو رہی. اس لیے پاکستان کو شٹ ڈاؤن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے اسکولوں کو شٹ ڈاؤن نہیں کرنا, ہم نے فیکٹریوں کو شٹ ڈاؤن نہیں کرنا, ہم نے ٹرانسپورٹ کو شٹ ڈاؤن نہیں کرنا. دوسری چیز یہ ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے ہمیں اپنے ملک میں جو ریفارمز کرنی چاہیے تھی پچھلے 10-15-20 سال میں ان کو اب کر دینا چاہیے. اب آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو حکومت کے اخراجات سلیش کرنے پڑیں گے. آپ بے مقصد قسم کے اخراجات نہیں کر سکتے. آپ حکومتی اخراجات کو کم کریں اور اس کی اپوزٹ اس کا یہ ہے کہ آپ عوام کی جیبیں بھریں, عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ مارنا بند کریں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ بھئی پاکستان کی اکانومی میں جو انسینٹیوز ہیں پروڈکشن کے, انڈسٹری کے لیے, ایگریکلچر کے لیے, ان کو پراپرلی ڈیفائن کریں تاکہ پاکستان جو دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے کم از کم وہ دنیا میں ایگریکلچر میں تو نمبر 1 آ جائے, یا ایسی چیزوں میں تو آ جائے نا جس میں ہم پروڈکٹیوٹی بڑھا کے انویسٹمنٹ کر کے ساری دنیا کو سپلائی کر سکتے ہیں. اب اس جنگ کی وجہ سے فوڈ کرائسس دنیا میں آئے گا تو ہماری اگر ایگریکلچر اچھی ہوئی اور اس کو ہم نے اچھا مینیج کیا تو ہم اس سے بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا وہ حشر جو ادھر ہوگی فوڈ پرائسز کا, وہی پاکستان میں بھی وہی حشر ہوگا, کیونکہ یہاں پہ ہماری پروڈکشن جو ہے اس کو بھی ہم سپورٹ نہیں کر پاتے. اس کے لیے کوئی جو ہمارے زراعت کے
लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो नहीं है, फाइनेंसिंग नहीं है, मैनेजमेंट that's तरीके नहीं है, फाइनेंसिंग नहीं है, उनकी किसानों को मार्केटिंग करने में बड़ा मसला होता है और वो मिडलमैन सारा कुछ खा जाता है। तो ये रिफॉर्म्स तो जब आप बच्चे थे उस वक्त से हम सुन रहे हैं ना ये बातें, डॉक्टर तो साहब, अब कर लेनी चाहिए। इसके बाद तो और कोई नहीं है ना कि अब आपको कोई रेस्क्यू पैकेज आपके लिए नहीं है, आपने सारा काम खुद करना है। फेयर इनफ। तो इट्स अबाउट टाइम कि आप करें इस काम को।